السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور ملفوظات یہ ہیں۔ ایک روز ارشاد فرمایا، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دین اسلام مثل ایک روشن چراغ کے تھا، لوگ اس کے نزدیک ہر چیز کو صاف صاف دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ چراغ ایک قدم دور ہو گیا اور اس زمانے سے برابر دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کو دور سے چراغ تو جلتا نظر آتا ہے، مگر اس چراغ کے نزدیک آ کر اس سے نور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ موجودہ زمانے میں تو قصہ و افسانہ رہ گیا ہے، دیندار اور ایماندار لوگ اب کہاں۔ ایک روز دنیا اور دنیا داروں کی مذمت کا تذکرہ تھا۔ آپ نے فرمایا، موجودہ زمانے میں اگر کسی شخص سے دریافت کیا جائے کہ دنیا بہتر ہے یا آخرت، تو وہ یہی جواب دے گا کہ آخرت بہتر ہے۔ لیکن اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کی جیب سے چند روپے گم ہو جائیں تو غم کے مارے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص کی نماز فوت ہو جائے اور وہ آدمی دیندار مسلمان ہو تو ایک دو بار اس کی زبان سے استغفر اللہ نکلتا ہے اور بس بات آئی گئی ہو جاتی ہے۔ نہ اس کے دل پر نماز کے چھوٹ جانے فوت ہو جانے کا اتنا صدمہ ہوتا ہے جتنا روپیہ گم ہو جانے کا ہوتا ہے، نہ کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا دار لوگوں کی باتیں نو کے زبان سے ہوتی ہیں، ان باتوں کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک روز ارشاد فرمایا، قوت القلوب میں مذکور ہے، ایک زمانہ تھا لوگ بازار میں جا کر پولیس آفیسر اور دوسرے ملازموں سے دریافت کیا کرتے تھے کہ کون سے دکاندار سے معاملہ کیا جائے۔ پولیس آفیسر اور ملازمین ایک زبان ہو کر کہتے تھے، سب دکاندار دیانت دار ہیں، جس سے چاہے معاملہ کر لو۔ اس کے بعد پھر ایک زمانہ آیا جس میں یہ کہا جانے لگا کہ فلاں فلاں دکاندار بددیانت ہے، ان کے پاس نہ جانا، ان کے علاوہ جس سے چاہے خرید و فروخت کر لو۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا جس میں یہ بات کہی جانے لگی کہ فلاں فلاں آدمیوں کے سوا کسی سے ہرگز معاملہ نہ کرنا۔ اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا جس میں کوئی شخص بھی ایماندار نظر نہیں آتا، وہ ہمارا زمانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جس زمانے میں اس قدر بے ایمانی ہو، اس زمانے میں راہ سلوک طے کرنا کس قدر دشوار ہے۔ دین اسلام پورے جمال و کمال کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ خلفائے راشدین کا عہد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم تھا۔ عہد خلافت راشدہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا دور بھی غنیمت تھا۔ اس دور کے بعد دین اپنے اصلی حالت میں باقی نہ رہا۔ موجودہ زمانے میں نہ دین ہے نہ دیندار لوگ، صرف قصے اور افسانے باقی رہ گئے۔ ایک روز علاج معالجے کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دوا میں بذات خود کوئی اثر نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اس دوا کی تاثیر رکھ دی ہے تو وہ دوا مریض کے حق میں مؤثر اور صحت بخش ثابت ہوتی ہے، ورنہ تقدیر کا لکھا اٹل ہے، دوا یا اور کسی چیز سے ہٹ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ کیا دوا سے مقدر میں جو لکھا ہے ٹل سکتا ہے؟ حکم ہوا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، تو یہ طبیب مریضوں کا کیوں علاج کرتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یأکلون ارزقہم ویطلبون قلب عبادی، طبیب لوگ اس پیشے سے اپنا رزق کھاتے ہیں اور میرے بندوں کا دل خوش کر دیتے ہیں۔ ایک روز چاشت کے وقت حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسائے کے گھر ڈھول بج رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا، دیکھو ڈھول کی کتنی ہیبت ناک آواز ہے۔ ڈھول دور سے دیکھنے میں عجیب ہیبت ناک حیوان معلوم ہوتا ہے، مگر قریب آ کر دیکھو تو سوائے لکڑی اور چمڑے کے کچھ نظر نہیں آتا۔ ڈھول کے ٹکڑے کر دو تو اندر سے خالی نظر آئے گا۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ جو لوگ دنیا کی حقیقت سے ناشنا ہے وہ جانتے ہیں کہ دنیا ڈھول کا پول ہے اور کچھ نہیں۔ ایک روز ارشاد فرمایا کہ رات کو باوضو سونا چاہیے، سچے خواب نظر آئیں گے۔ تنہا مکان میں سونا اچھا نہیں، جس چھت کا احاطہ نہ ہو، جس مکان کا دروازہ نہ ہو، ایسے مکان میں سونے کی ممانعت ہے۔ طلوع صبح صادق کے وقت سونے سے پرہیز کرنا چاہیے، زمین اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے۔ عصر کے بعد سونا بھی اچھا نہیں۔ ایک روز ارشاد فرمایا، حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں لکھا ہے، ان 5 باتوں کے التزام سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1 مسواک کرنا، نمبر 2 ہمیشہ قبلہ رو بیٹھنا، نمبر 3 ہر وقت باوضو رہنا، نمبر 4 تلاوت کلام پاک، اور اگر قرآن نہ پڑھ سکے تو جس قدر ممکن ہو روزانہ سورہ اخلاص پڑھا کرے۔ نمبر 5 صوم و دوام، اور اگر ہمیشہ روزہ نہ رکھ سکے تو ایام بیس کے روزے رکھنا، قضا نہ ہو۔ ایک روز ارشاد فرمایا، غریبوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہر مذہب میں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ بھوکوں کا پیٹ بھرنے اور ان کو آرام پہنچانے اور ان کا دل ہاتھ میں لینے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک درویش حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ خدا تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ آپ نے فرمایا، موجودات کے ذرات کے برابر خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں، مگر لوگوں کے دلوں کو آرام پہنچانے سے زیادہ کوئی نزدیک راستہ نہیں ہے۔ ایک روز ارشاد فرمایا، انسان کی بھی عجیب حالت ہے، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر وہ واویلا کرتا ہے، ہائے کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، لوگوں سے شکوہ کرتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ مخلوق نہ تیری دوست بن کر فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ دشمن بن کر تجھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لوگوں سے شکوہ شکایت کرنے کی تو یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے مخلوق پر اعتماد کیا اور ان کو تصرفات الہی میں شریک ٹھہرایا، اس شرک کا وبال اس پر پڑے گا، وہ ان باتوں سے اور دور ہو جائے گا۔
ایک روز ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ایسے شخص پر ظلم ہوتا ہے جس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ضرور مدد کروں گا خواہ کچھ مدت بعد ہی صحیح۔ معلوم ہوا کہ مصیبت اور ظلم پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد، عزت اور نصرت کا سبب ہے۔ ایک روز ارشاد فرمایا دنیا مجسمہ آفات و مصائب اور مصیبتوں کی جگہ ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ ان مصیبتوں سے بچ نہیں سکتا۔ ان سے بچنے اور ان کو ہلکا کرنے کی تدبیر یہی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ انسان کی حیات اور معیشت کا مدار چونکہ دنیا پر ہے، اس لیے دنیا کماؤ مگر حلال طریقے سے، اپنے اپنے مقصوم کی چیزیں کھاؤ مگر خلاف شرع غذا کا استعمال حرام ہے۔ خلاف شرع چیزیں کھانے سے روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک روز ارشاد فرمایا دنیا کی مصیبتوں سے گھبرانا نہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیا کرتا، ہاں کبھی کبھی آزمائش کیا کرتا ہے۔ جس طرح حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب ہیں، اسی طرح حضور کی امت بھی خدا کی محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور محبت خدا و رسول کے دعوے کا امتحان لینے کے لیے کبھی کبھی مومن کو مرض یا تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانچ کرتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں کتنا سچا اور پکا ہے یا نہیں۔ سچا مومن اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کسی مصلحت کے پیش نظر مصیبت میں مبتلا فرمایا ہے، اس لیے وہ ہر مصیبت پر راضی رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو ظالم نہیں قرار دیتا، اسے اس تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک روز ارشاد فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، نہ معلوم کس وقت پیغام اجل آ جائے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کی قدر سمجھو، جو توڑ چکے ہو بنا لو، جس کو نجس کر چکے ہو دھو ڈالو، جس کو بگاڑ چکے ہو سنوار لو۔ اپنی شرارت سے تائب ہو کر سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ اور اس کی اطاعت شعار بندے بن جاؤ۔ ایک روز ارشاد فرمایا خدا سے دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ دعا سے پہلے بھی درود پڑھنا چاہیے اور دعا کے ختم پر بھی درود پڑھنا چاہیے۔ اور بزرگان دین نے کہا ہے اگر کسی شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو، وہ فرض فجر کے درمیان سورہ فاتحہ 40 بار پڑھے اور دفع شر کے لیے 1 بار سورہ یوسف پڑھے، قضاء حاجت کے لیے مؤثر ہے۔ سورہ اخلاص 1000 بار پڑھنے کی بھی یہی خاصیت ہے کہ اگر کوئی تدبیر سمجھ نہ آتی ہو تو اس کو عشاء کی نماز کے بعد یا فتاح 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مشکل حل کرے گا۔ ہر قسم کی مشکلات حل کرنے کے لیے سورہ یاسین 41 بار پڑھنا بھی مجرب ہے۔ ایک روز ارشاد فرمایا دنیا کی مثال بازاری عورت کی سی ہے، اول تو وہ تم کو اپنے جسم پر آہستہ آہستہ قدرت دیتی ہے، جب دیکھ لیتی ہے کہ تم اس کے فدائی ہو تو تم اس کے مٹھی میں آ جاؤ گے اور اب اس کے جال سے نکل نہیں جا سکتے۔ وہ تم کو چاروں طرف سے گھیر کر اس طرح لپیٹ لیتی ہے جیسے ڈبے میں مکھی، اور آخر میں وہ تم کو ذبح کر ڈالتی ہے۔ اس وقت آنکھ کھلتی ہے مگر بیکار اور بے سود ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ملفوظات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگان دین اولیاء اللہ کے برکات سے اللہ تعالی ہمارے تمام مصائب، مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے اور سچی پکی توبہ کر کے آخرت کی طرف متوجہ رہنے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔